کہ چیف جسٹس کے دورے کی ویڈیو الیکٹرانک پرنٹ اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی، اس لیے ایسے حالات میں وہ اپنی نوکری جاری نہیں رکھ سکتے، لہٰذا ان کا استعفیٰ قبول کیا جائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4-5 MP کو تو میں ویسے ہی ریزائن کروا دوں گا۔ سپریم کورٹ کے سابق اور متنازع چیف جسٹس ثاقب نثار کی آپشنز بہت محدود رہ گئی ہیں۔ ان کی مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آنے کے بعد ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بہرحال ان کو مدد اور معاونت کا احساس دلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فرمایا کہ نون لیگ عدلیہ کے اوپر اور اداروں کے اوپر حملے کر رہی ہے اور ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ ثاقب نثار جو ایک سابق چیف جسٹس ہے وہ عدلیہ کا نمائندہ کیسے ہے اور اس کی مبینہ آڈیو ٹیپ جو ہے عدلیہ کے اوپر حملہ کیسے قرار دی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال تشریح کا معاملہ ہے۔ یہی وہ سپریم کورٹ ہے جس کا سٹنگ سینئر جج جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور کسی کو خیال نہیں آتا کہ عدلیہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور وہ چیخ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر کیسے حملے ہو رہے ہیں۔ اسی عدلیہ کے ایک ممبر جسٹس صدیقی کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو کسی کو خیال نہیں آتا کہ عدلیہ کے اوپر کیا حملے ہو رہے ہیں، لیکن ایک سابق چیف جسٹس کی خطرناک مبینہ آڈیو ٹیپ آنے کے بعد سب کو خیال آنے لگتا ہے حکومت کے حلقوں میں کہ کس طرح عدلیہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک نیم سرکاری ٹی وی چینل ہے سما، جو علیم خان کا ٹی وی چینل ہے، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق مبینہ طور پر یہ مبینہ ویڈیو جو ہے وہ ریگ کی گئی ہے، اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے اور ثاقب نثار کی تقاریر کے مختلف الفاظ جو ہیں اس مبینہ آڈیو کے اندر لگائے گئے ہیں اور اس سے ایک امیج کریٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی رپورٹ ہے۔ اس کے اوپر بعض سینئر صحافیوں نے کمنٹ کیا اور زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا، لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ یہ رپورٹ کس قسم کی ہے تو پھر انہوں نے ٹویٹس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ اس ویڈیو کے اوپر جو اس نیم سرکاری ٹی وی چینل کی رپورٹ ہے اس کی تفصیلات میں جائے بغیر یہ باتیں بڑی دلچسپ ہیں کہ ایک تو ثاقب نثار خود کہہ چکے ہیں کہ جو آڈیو اس مبینہ لیکس کے اندر موجود ہے وہ ان کی ہے ہی نہیں۔ جو سما ٹیلی ویژن چینل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آڈیو انہی کی ہے لیکن اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے، اور جو اہم ترین باتیں ہیں ان کے جملے ان کو ثاقب نثار کی باقی تقاریر میں سے بہرحال نہیں ملے۔ اس کے اوپر جن ذرائع نے یہ آڈیو لیک کی ہے اور جاری کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا فورنزک آڈٹ کرا دیا جائے۔ ہم نے فورنزک آڈٹ کروایا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہمارے سامنے تو موجود ہے، آپ بھی اس کو کروا لیں۔ تو اب ثاقب نثار کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ بذریعہ حکومت اور منسٹرز جو ان کے دور کے اندر بہت مستفید ہوئے اور بہت خوش رہے، ان کی معاونت پر اور مدد پر وہ اعتماد کرتے رہیں اور ان کے ذریعے اپنی وضاحتیں دیتے رہیں۔ یہ آپشن بھی موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کے اندر ہر چیز آنی جانی ہے، اور بالخصوص ایسے لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو ثاقب نثار کا ایک حد تک تو یہ دفاع ہوگا، لیکن اس کے بعد اپنے دلدر بہت سے ہیں، اس کے اندر لوگ چلے جائیں گے، انتخابات ہیں اور مسائل دوسرے ہیں، اس کے اندر مصروف ہو جائیں گے، تو ثاقب نثار کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا آپشن ثاقب نثار کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کرے۔ ان کا خیال تھا جب وہ چیف جسٹس تھے کہ وہ بڑے مشہور ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں ان جیسا چیف جسٹس آیا ہی نہیں ہے، اور کبھی وہ ڈیم بنا رہے ہوتے تھے، کبھی وہ ڈیم کی حفاظت کر رہے ہوتے تھے، کبھی لوگوں کو انصاف فراہم کر رہے ہوتے تھے، کبھی مافیاز کے خلاف نبرد آزمات تھے، اور ادھر سے ادھر جاتے تھے اور ادھر سے ادھر جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ جیسے وہی پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ وہ بڑے مقبول ہیں، تو اس مقبولیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ پریس کانفرنس کے اندر اپنے تمام جو کارنامے ہیں ان کی فہرست جاری کرنی چاہیے، اور وہ تمام لوگ جو ان کے خیال کے مطابق ان کے نیک نام کو بٹا لگا رہے ہیں ان کو نوٹس دینا چاہیے اور ان کو وارننگ دینی چاہیے اور ان سے معافی کی طلب کرنی چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ اگر انہوں نے معافی نہ مانگی تو ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اور یہ اوپن پریس کانفرنس ہونی چاہیے جس کے اندر تمام صحافی جو ہیں ان سے سوال و جواب کر پائیں، کیونکہ وہ اتنی مشہور شخصیت ہیں اور اپنے معاملات پر اتنی گرفت ان کی ہے، تو پھر ان کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے جو امیج ہے ان کے بارے میں وہ بھی درست ہو جائے گا اور کچھ ریکارڈ کی درستگی بھی ہو جائے گی۔ تیسری آپشن ان کے پاس یہ ہے
کہ قانونی رستہ اپنائیں. مرتضیٰ سولنگی نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور میرے خیال میں یہ بڑی کارآمد بات انہوں نے بتائی اور مشورہ ان کو دیا کہ وہ امریکہ کے اندر دعویٰ کریں کہ یہ آڈیو جو ہے وہ غلط ہے اور میری حد تک ہوئی ہے, میرے اتنے بلند نام کو اور میرے اتنے شاندار کیریئر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور اتنے لاکھوں ڈالر جو ہیں اس کا ہرجانہ دیں اور ساتھ معافی بھی مانگے تو بہت اچھا وہ کیس لڑ سکتے ہیں, کمپنی بھی بند ہو جائے گی, بندے بھی پکڑے جائیں گے اور ثاقب نثار کا بول بالا ہو جائے گا. ثاقب نثار سے زیادہ قانون کون جانتا ہوگا جب وہ میاں نواز شریف کے نظام کے ذریعے اپنی فائل کو لیے ہوئے سلیکٹ ہو کر اوپر آئے تھے, اس وقت سے لے کر ان کی ریٹائرمنٹ تک ان کا جو جتنا قانون کے اوپر گرفت ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے, لاء سیکٹری بھی رہ چکے ہیں, تو قانون کی کوئی جہت ان سے چھپی نہیں ہوئی. تو اس اپنے معلومات کا, اس اپنے تجربے کا, اپنی کارکردگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ قانون کی کوئی بھی شکل نکال سکتے ہیں اور اس کے ذریعے قانون کا پھندا جو ہے اپنے خلاف کی گئی کیمپین کے ٹائٹ کر سکتے ہیں اور ڈیفیمیشن کے دعوے دائر کر سکتے ہیں. یہ تیسری آپشن ان کے پاس موجود ہے. چوتھی آپشن یہ ہے کہ جن مقتدر حلقوں کو ان کا فائدہ ہوا ان کی موجودگی کا, جنہوں نے ان کے احکامات کے اوپر مبینہ طور پر اثر انداز ہو کر نظام کو خاص قسم کی سمت دی, ان سے رابطہ کریں. ان کی طاقت جو ہے وہ تو پرماننٹ ہے, اور ان سے کہیں گے کہ جناب دیکھیں ہم نے تو اتنا کام وام کیا اور دیکھیں اب ہمارے نام کو کس طریقے سے مٹی میں رگیدا جا رہا ہے, اور وہ پھر میڈیا کو تاکید کریں اور اس طریقے سے میڈیا کے اندر سے یہ ڈیبیٹ غائب ہو جائے, اگرچہ سوشل میڈیا کے اوپر سے یہ ڈیبیٹ غائب ہونے کی نہیں ہے, تو اس کے بھی محدود اثرات ثاقب نثار کے لیے ہوں گے. تو لیگل آپشن ان کے لیے بہت اچھی ہے, پریس کانفرنس کرنے کی آپشن ان کے لیے بہت اچھی ہے. ایک آپشن جو ان کے پاس نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے رہیں کہ یہ طوفان ہے, وقتی طور پر تھم جائے گا. یہ بھی آپشن نہیں ہے. یہ بھی آپشن ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے ماضی کے ساتھ تعلق توڑ دیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا جائے کہ آگے کی سوچیں, بندیال صاحب کی سوچیں, قاضی فائزیسا کی سوچیں, گلزار صاحب کی سوچیں, میری نہ سوچیں. یہ نہیں ہو سکتا. جو کچھ وٹنس کیا گیا, جو کچھ تجربہ کیا گیا, جس چیز کو ڈاکومنٹ کیا گیا, جو شواہد موجود ہیں, وہ اس تمام کیریئر سے جو ثاقب نثار نے اپنے لیے ترتیب دیا اس سے نظر ہٹانے کا باعث جو ہے وہ نہیں بننے دیں گے. وہ یہ نظر جو ہے ثاقب نثار کے معاملات کے اوپر رہے گی. تو یہ دو آپشنز ان کے پاس نہیں ہیں. ایک یہ کہ خاموشی کے ساتھ طوفان تھمنے کا انتظار کرے, دوسرا یہ کہ لوگوں کو باور کروائیں کہ اور مسائل بھی بہت ہیں اس ملک کے, اس کے اوپر توجہ دیں. ثاقب نثار 2018 کے بعد جو پاکستان کے اندر نظام بنا اور جس طریقے سے چلایا گیا اس کا ایک کلیدی حصہ رہے ہیں. ثاقب نثار کے جو فیصلے ہیں وہ متنازع ہیں. ثاقب نثار ایک بہت متنازع شخصیت ہے اور اس قسم کے شواہد جب سامنے آتے ہیں تو ان کو وشوے نہیں کیا جا سکتا. ثاقب نثار ثابت کرتے ہیں کہ جب آپ قانون اور آئین کو اپنی مٹھی میں لے کر اپنے انداز سے استعمال کرنا چاہیں کسی بھی وجہ سے تو اس کے گھمبیر نتائج نکلتے ہیں. وقتی طور پر آپ کو سہولت مہیا ہو جاتی ہے, آپ بچ جاتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ تمام حقائق آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ثاقب نثار کے پاس آپشنز جو ہیں محدود ہیں اور وقت بھی جو گزرتا جا رہا ہے تو الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں اور ویسے ویسے ان کی شخصیت بار بار میڈیا کے مرکز میں رہے گی. حکومت کے اوپر ان کو تکیہ نہیں کرنا چاہیے. مقتدر طاقتوں کی طرف ان کو درخواست بھیجنے کا کوئی خاص فائدہ ہوگا نہیں. قانونی رستہ اپنائیں یا پبلکلی آ کر پریس کانفرنس کریں تاکہ دوبارہ سے لوگ دیکھیں کہ ثاقب نثار جب ریٹائر ہو گئے ہیں تو اس وقت ان کی حیثیت کیا ہے, ان کا کیلیبر کیا ہے, وہ بات چیت کیسے کرتے ہیں. کیونکہ اب یاد رہے کہ وہ چیف جسٹس نہیں ہیں, اب سوال و جواب کی قدغن نہیں ہوگی, اب وہ کسی کو سو موٹو کی دھمکی دے کر چپ نہیں کروا سکتے.